السلام علیکم. پروگرام پر دیس سے دیس تک میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین، بہت سے اوورسیز جو لوگ ہوتے ہیں یہ اپنے زندگی کا بیشتر حصہ بیرون ملک گزارتے ہیں. اس کے بعد یقیناً یہ بھی خواہش رکھتے ہیں کہ جو انہوں نے محنت کی ہے اور پیسہ کمایا ہے، ساری زندگی گزاری ہے، اور جو باقی زندگی ہے یہ اپنے ملک میں جا کر اس کا کچھ فائدہ بھی حاصل کر لیں. زیادہ تر جو اوورسیز ہیں اپنی خواہش پوری کر لیتے ہیں، لیکن اکثر اوورسیز ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی خواہشات کو پورا نہیں کر پاتے. باہر جو بستے پاکستانی ہے کسی اور کے نہیں بلکہ اپنے ہی ملک میں جو لوگ ہوتے ہیں انہی کے ہاتھوں ان کو دھوکہ اٹھانا پڑتا ہے. اپنے ملک میں خریدی گئی جائیدادوں پر قبضے، ہاؤسنگ سوسائٹیز کے جھانسوں میں آ کر اپنی جو انہوں نے زندگی بھر کی کمائی ہوتی ہے وہ گنوا بیٹھتے ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں جن سے ان کا پالا پڑتا ہے. اور اگر بات انصاف کی فراہم کرنے والے اداروں کی جائے تو ان سے بر وقت انصاف کی توقع جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑا کڑا امتحان ہوتا ہے، کیونکہ ان اداروں سے انصاف حاصل کرتے کرتے بہت سا عرصہ گزر جاتا ہے. حکومتی اداروں کی جانب سے اوورسیز کے مسائل بر وقت حل کرنے کے دعوے تو بہت زیادہ کیے جاتے ہیں، لیکن شاید بہت سی رکاوٹیں ان کے آڑے آ جاتی ہیں جس کے باعث اوورسیز پاکستانیوں کے لیے جو حق کا حصول ہوتا ہے یہ بہت تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے. آج ہم جس سٹوری پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امجد علی شاہ کی. امجد علی شاہ کا جو تعلق ہے یہ احمد پور سے برمنگم میں یہ رہتے ہیں. بقول امجد علی شاہ کے ان کی جو زرعی اراضی پر رفیق احمد شاہ نامی ایک شخص اس نے ناجائز قبضہ کر رکھا ہے اور کئی سالوں سے رقبے سے مستفید بھی ہو رہا ہے. اس جس زمین پر قبضہ کیا اسے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے. جب مبینہ قابل سے اراضی کا قبضہ حاصل کرنا چاہا تو بجائے ان کے ساتھ بات چیت کرنے اور قبضہ واپس کرنے کے الٹا فساد پر اترا گیا اور انہیں مختلف حیلوں سے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا. امجد علی شاہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس وقت جو بھی ان کے حق میں بولتا تھا اسے گھر کی حد تک محصور کر دیا جاتا تھا، مطلب کہ دھمکیاں دی جاتی تھیں، اور ان کے اہل خانوں کو بھی کافی ڈرایا جانے لگا، جس کے بعد وہ یہ معاملہ لے کر پھر عدالت میں چلے گئے اور کچھ عرصہ کیس چلنے کے بعد عدالت کی جانب سے فیصلہ بھی ان کے حق میں آ گیا. اس کے علاوہ متعلقہ جو تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر تھے انہوں نے بھی انہی کے حق میں امجد علی شاہ کے حق میں ہی فیصلہ دیا. لیکن بقول امجد علی شاہ کے جس شخص نے قبضہ کیا ہوا ہے اس کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے یہ موقف اختیار کیا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ رسائی کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے تھوڑا سا وقت دیا جائے، میں بہت جلد اراضی کا جو قبضہ ہے ان کے حوالے کر دوں گا، واپس کر دوں گا. اور امجد علی شاہ کو مذاکرات کی غرض سے کئی بار پاکستان بلایا گیا، مگر رفیق احمد نامی شخص ہر بار اپنے وعدے سے مکر جاتا ہے. اس لیے متاثر شخص جو ہے امجد علی شاہ اس کی اپیل ہے پاکستان کے اداروں سے کہ ان کی دادرسی کی جائے تاکہ جو واپس ان کی جو اراضی ہے وہ ان کو مل سکے. امجد علی شاہ ہیں ہمارے ساتھ. آفتاب علی شاہ ان کے بھائی اور ان کے جو وکیل ہیں مہر محسن ضمیر وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہمارے جو نمائندے ہیں جھنگ سے عدنان نور وہ بھی ہیں. ماہر قانون عدیل اصغر بھی ہیں. قائم مقام ڈپٹی کمشنر جھنگ واحد ارجمند بھی ہمارے ساتھ ہیں. صوبائی وزیر ریونیو پنجاب ملک محمد انور بھی ہمارے ساتھ ہوں گے. سب سے پہلے اپنے نمائندے سے بات کر لیتے ہیں عدنان نور سے. عدنان نور، کیا وجہ ہے جب عدالت کا فیصلہ بھی ان کے حق میں آ گیا اور مقامی جو تحصیلدار اس کا بھی فیصلہ اس کے حق میں آ گیا، اس کے باوجود اس نے اراضی کیوں واپس نہیں کی؟ جی بالکل، یہ ان کا آبائی رقبہ ہے امجد علی شاہ کا، جس پر ان کے چاچا زاد کزن جو ہے انہوں نے قبضہ کر رکھا اور گزشتہ 20 سال سے وہ اس پر جو ہے کاشت بھی کر رہے ہیں، اس کی انکم بھی حاصل کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے جو امجد علی شاہ ہیں ان کے بھائی پاکستان میں جو آفتاب شاہ وہ اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے اس حوالے سے قانونی راستہ اختیار کیا اور قانون کے دروازے کو کھٹکایا، جس میں AC احمد پور سیال کے پاس ہو گئے اور انہوں نے جب یہ اپیل کی کہ ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، ہمارا یہ ملکیتی رقبہ ہے جس پر ہمارے چاچا زاد جو کزن ہیں وہ اور چاچا جو ہے وہ اس پر قابض ہیں. تو اس حوالے سے پوری انکوائری کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ یہ جو رقبہ ہے یہ واقعی امجد علی شاہ کا رقبہ ہے، جس پر AC احمد پور سیال نے فرنٹ پہ دفتری بھی جاری کر دیے اور پٹواری اور گرداور کے ذمہ یہ کام کیا کہ آپ جا کر امجد علی شاہ کے جو بھائی ہیں یا امجد علی شاہ اگر آتے ہیں تو انہیں اس زمین کا قبضہ لے کے دیں.
لیکن جہاں جو پٹواری اور کانوں کا جو روایتی طریقہ تھا انہوں نے وہی طریقہ استعمال کیا، اور وہ رفیق شاہ جو کہ ان کے چچا ہیں جیسے قبضہ کر لیا، اس کے ساتھ ملی بھگت کرتے رہے اور انہوں نے انہیں قبضہ نہ لے کے دیا۔ پٹواری نہیں چاہتا تھا کہ اس کا قبضہ جو ہے وہ انہیں دیا جائے، امجد علی شاہ یا اس کے جو بھائی ہیں انہیں، تو اس نے ایک طریقہ اپنایا کہ اس نے انہیں دوسری پارٹی کو دوسرا رستہ اختیار کرنے کے لیے کہہ دیا کہ آپ لوگ اپیل کر دیں کہ اس کی جو تقسیم ہوئی تھی رقبے کی وہ تقسیم ہی غلط ہوئی تھی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جس کے بعد جو ہے وہ اب آ چکے ڈپٹی کمشنر کے پاس رفیق شاہ جو ان کے چچا کزن ہیں جنہوں نے اس رقبے پر قبضہ کر رکھا ہے، انہوں نے اپیل کر دی ہے کہ جناب یہ بنڈا ہی غلط ہوا تھا تو یہ بے دخلی کیسی، اور یہ اسے کہا جاتا ہے کہ روایتی ایک طریقہ ڈیلے کرنے کا، کسی بھی کیس کو اگر ڈیلے کرنا ہو تو اس قسم کے حربے استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ محکمانہ ملی بھگت کے بعد یہ حربے استعمال کیے گئے۔ اگرچہ یہ اپیل دیکھی جائے تو قانونی طور پر نہیں بنتی تھی، اس کے 30 دن کے اندر یہ اپیل ہونی تھی جب بناٹ بے دخلی دیے گئے تھے، لیکن اس رفیق شاہ نے محکمہ کے ساتھ ملی بھگت کے بعد 6 ماہ بعد اس کی اب آ کے ڈپٹی کمشنر کو ایک درخواست دے دی کہ وہ جو بنڈا جو ہوا تھا وہی غلط ہوا تھا۔ تو اس میں یہ جو مسلسل امجد علی شاہ اور ان کے جو بھائی آفتاب شاہ ہمارے ساتھ ہیں، یہ اسی کورٹ کچہری کے چکر میں ہیں اور ہمیشہ ان کے ساتھ یہی ہوتا رہا ہے کہ تاریخ پہ تاریخ۔ مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ کے بعد خوش آمدید۔ عدیل اصغر، جب عدالت نے فیصلہ ان کے حق میں دے دیا پھر کیا رکاوٹ ہوتی ہے امپلیمنٹیشن کروانے میں؟ تھینک یو سو ویری مچ شازیہ، میں کلیئر کر دوں آپ کو کچھ باتیں، میں کلیئر کر دیتا ہوں کچھ چیزوں کو۔ ایک عدالت کے بعد، یہ عدالت نہیں ہے، ان کا جو فیصلہ ان کی فیور میں ہوا ہے وہ تحصیلدار صاحب نے بطور ایز جوڈیشل آفیسر ان کو آرڈر کیا ہے۔ اب ایک جوڈیشل آفیسر کے طور پہ جب تحصیلدار آرڈر کر دے تو اس کے اوپر ایک فورم اور بیٹھا ہے جہاں پر اس آرڈر کو کوئی بھی افیکٹی اس آرڈر سے اس کو چیلنج کرتی ہے۔ اب جو ہائر فورم ہے انہوں نے ڈیفینیٹ بات اپنی رسپانسبلٹیز کو فلفل کرنا ہوتا ہے، ان کو پراپر جو ہے وہ کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے جب ہائر فورم پہ کسی بھی آرڈر کو چیلنج کیا جاتا ہے تو نیچے کی جو بھی انلیگیلٹیز یا مس ریڈنگ اور نان ریڈنگ کمٹ ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو پھر ڈیسائیڈ کرنے کے لیے ہائر فورم موجود ہے۔ اب وہاں پہ جو ان کا پاس اگر تو یہ ایکچول فورم بنتا تھا اس کے پاس گئے ہیں تو پھر اس میں بھی جو ہائر فورم ہے وہ ان کی فیور میں آرڈر کر دے گا اور جو ججمنٹس ہو جائیں گی وہ ان کی فیور میں آ جائے گی، وہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان کے اگینسٹ جائے گا۔ تو وہ پھر ایک یہ اس کو ہم ایسے قانون کی زبان میں کہا جاتا ہے کہ لوئر کورٹ سے بھی ان کی فیور میں ہو جائے گا ڈیسیژن اور جو سپیریئر فورم ہے وہاں سے بھی ان کی فیور میں جو ہے وہ کیس ہو جائے گا، تو پھر ان کے اوپر ایک قسم کی سٹیمپ لگ جاتی ہے کہ جو ان کے رائٹس ہیں وہ ایکچول ہیں، وہ اس میں نہیں ہیں۔ لیکن جو ان کے کیسز کے جو میں نے ڈاکومنٹس کو دیکھا ہے وہ ڈاکومنٹس میں جو اپیل ان کی ڈسمس کی گئی ہے وہ اس لیے کی گئی ہے کہ جو اپروپریٹ فورم بنتا تھا وہاں پر اس کو نہیں لے کر کے گئے۔ اپروپریٹ فورم کون سا تھا؟ اپروپریٹ فورم اس کا تھا، یہ اسسٹنٹ کمشنر کے آرڈر کو انہوں نے چیلنج کرنا تھا بیفور ایڈیشنل کمشنر، اور ایڈیشنل کمشنر کے بعد یہ ممبر بورڈ آف ریونیو کے پاس ان کے پاس اختیار تھا یہ لے کر جاتے۔ لیکن ان تمام چیزوں کو ایک لمحے کے لیے چھوڑ دیا جائے، جو میں ایز اے لائر اگر بات کروں، لیکن تحصیلدار اور اسسٹنٹ کمشنر کا فیصلہ تو ان کے حق میں آیا ہے۔ میں بتا رہا ہوں کہ ایک تحصیلدار ہے، تحصیلدار کے اوپر جو ہے وہ اسسٹنٹ کمشنر ہے۔ جب تحصیلدار ایک آرڈر پاس کرتا ہے اس آرڈر کو چیلنج آپ اسسٹنٹ کمشنر کے پاس کرتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر کے آرڈر کو آپ ایڈیشنل جو کمشنر ہے یا کلیکٹر صاحب ہیں، ڈپٹی کلیکٹر جو ہیں ان کے پاس آپ چیلنج کرتے ہیں۔ آفٹر دیٹ آپ کے پاس ریمیڈی ہے کہ آپ اس آرڈر کو چیلنج کریں گے بیفور ممبر بورڈ آف ریونیو کے پاس، اور اس کے بعد آپ آنریبل ہائی کورٹ میں بھی جو ہے وہ اپروچ کرتے ہیں۔ اب یہ قانون نے یہ سارا پروسیجر دیا ہوا ہے، اس کو میں آپ کوئی بھی بندہ وائلیٹ نہیں کر سکتا، لیکن کیونکہ یہ جو کیس ہے، یہ جو پراپرٹی ہے، یہ بلانگ کرتی ہے اس لوگوں کے ساتھ جن کو اوورسیز پاکستانیز کہا جاتا ہے۔ اوورسیز پاکستانیز وہ لوگ ہیں جو پاکستانی شہری ضرور ہیں لیکن کسی بھی جاب، بزنس
کسی بھی حوالے سے وہ دوسرے کنٹریز کے اندر رہ رہے ہیں جا کر, اور ان کو ایز اے فیورٹ چائلڈ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا ہے. میں نے ایک دفعہ پہلے بھی بات کی کہ ان کے لیے کورٹ ایز اے لا جو ہے وہ ایز اے کورٹ آف لا جو ہے وہ پرفارم نہیں کرتی, ایز اے کورٹ آف جسٹس ان کو رائٹس دیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. امجد علی شاہ صاحب, کتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کو پاکستان آئے اور خود آپ نے اس مسئلے کو دیکھا؟ کیا یہ سارا مسئلہ آپ کے جو بھائی ہیں آفتاب علی شاہ وہ اس سارے مسئلے کو دیکھتے ہیں پاکستان میں؟ جی وہ سارے مسئلے کو دیکھ رہے ہیں, اور میرا وکیل جو ہے وہ بھی مسئلے کو دیکھ رہا ہے. تو جس شخص نے آپ پر قبضہ کیا ہوا ہے آپ کی زمین پر, کیا آپ اس کو جانتے ہیں؟ کیا کوئی جان پہچان ہے اس شخص سے؟ وہ ہمارا متریہ چاچا ہے جی, وہ ہمارا متریہ چاچا ہے, لیکن اس کو گائیڈ کرنے والے ان کے جو منشا ہاشمی ہیں وہ ان کو بہت گائیڈنس کرتا ہے, اور وہ وہاں کا رہنے والا بندہ ہے. اور اس نے بھی ہمارے 4.5 کلے 5 کلے زمین اس نے دبائی ہوئی ہے, کیونکہ اگر ہم چاچے سے قبضہ لیں گے تو اس سے بھی ہمارا قبضہ نکلے گا. اور بھی بندے ہیں جو انہوں نے زمینیں ہماری دبائی ہوئی ہیں, اور وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہم وہاں پہ رہائش پذیر ہو جائیں, کیونکہ میری والدہ کا... کیا آپ سے کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں, کوئی بلیک میل کرتے ہیں آپ کو, کیا وجہ کیا ہے؟ جناب ہمارے کو وہاں جانے کی اجازت نہیں ہے, ہمارے اوپر فائر کرتے ہیں, اور ہمارے اوپر بولتے ہیں کہ 4 آدمیوں کو ساتھ لے کے آنا, اپنی 4 ساتھ لے کے آنا اگر تم ادھر آؤ گے. میرا بھائی وہاں رہ رہا ہے, میرا بھائی جو ہے پولیس افیسر ہے, اور میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ ابھی PSP ریٹائر ہوا ہے. میں نے اپنے بھائیوں کو منع کیا. کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو باہر برمنگھم میں رہتے ہوئے؟ ہمارے کو 20 سال ہو گئے. اس سے پہلے ہم کویت میں رہتے تھے. میں کویت سے وہاں جاتا تھا, اور برمنگھم سے بھی میں 3-4 دفعہ گیا ہوں, اور میرے کو باقاعدہ بلایا جاتا ہے. یہ جو زمین آپ نے خریدی ہوئی ہے یہ آپ کی وراثتی زمین ہے یا آپ نے اپنی کمائی سے یہ سب کچھ خریدا ہوا ہے؟ نہیں جی, ہمارے ماں باپ کی وراثت ہے. اچھا, میری والدہ کی وراثت ہے. تو وراثت سے تو کوئی محروم نہیں کر سکتا, اس کے لیے تو آپ کو صحیح پروسیجر لینا چاہیے تھا. کورٹ کے پاس قانونی کارروائی کا سارے, وراثت سے تو کوئی بھی محروم کر نہیں سکتا. ان سے پوچھیں کہ کیا انہوں نے اوورسیز پاکستانی میں اپلیکیشن دی؟ معلومات کی ہے, خاندانی طور پہ اس کو بولا ہے, جب یہ نہیں مانا یہ 3-4 دفعہ میں نے کیا. صوبائی وزیر ریونیو پنجاب ملک محمد انور صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. ملک صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب, یہ جو باہر اوورسیز پاکستانی ہیں یہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ؟ وہ اپنی جو یہاں پر ان کی پراپرٹی ہوتی ہے ان پر قبضے ہو جاتے ہیں, پھر عدالتی فیصلے بھی اگر ان کے حق میں آ جائیں تو امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی ہے. یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ آپ لوگ کیوں اوورسیز پاکستانیوں کی آواز نہیں آپ کی حکومت سن رہی ہے؟ دیکھیں میڈم, ایک تو پہلی بات تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو بات میں نے سنی ہے ان کی, یہ اس سے پہلے کا معاملہ ہے, مگر یہ اس سے قطع نظر کہ یہ کب ہوا ہے, یہ ایک سریعن زیادتی ہے, اور حکومت اس کے خلاف جو ہے وہ کارروائی ضرور کرے گی. ہم ایک اوورسیز پاکستانی کمیشن کسی ایک اوورسیز کا مسئلہ نہیں ہے نا, بہت سی اوورسیز پاکستانی ہم ہر ہفتے اتنے پروگرامز کرتے ہیں. نہیں, میں بتا رہا ہوں, میں جو یہ اوورسیز پاکستانی کا بھی ہے, اور جہاں پر جو بیٹھے ہوئے ہیں شریف لوگ ادھر ان کا بھی ہے. یہ جو قبضہ مافیا ہے اس کو بدقسمتی سے پچھلی دور حکومتوں میں سرکاری سرپرستی حاصل رہی ہے, جس وجہ سے ان لوگوں کو جو ہے وہ قبضے میں جو ہے, جو شریف آدمی جیسے کہ بتا رہے ہیں جو باہر رہ رہے ہیں, ان کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ یہ کرے. اور قبضہ مافیا جو ہے وہ صرف وہ ایک انڈیویجول نہیں ہوتا ہے. شاہ صاحب نے ایک آدمی کا نام لیا, یہ قبضہ مافیا وہ ایک آدمی سامنے ہوگا, اس کے ساتھ جو ہے پولیس بھی ہوگی, اس کے ساتھ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے لوگ بھی, یہ سارے مل کر جو ہے یہ کارروائی کرتے ہیں, ایک آدمی کا کام نہیں ہے. اور اس چیز کو جو ہے, اس چیز کو ہم اس کو ختم کرنے کے لیے ایک یہاں پر چیف منسٹر صاحب کے پاس اوورسیز پاکستانیوں کے لیے مسائل اس قسم کے لیے ایک اسپیشل سیل بنا ہوا ہے جو کہ ان کمپلینٹس کو ہینڈل کرتا ہے, اور اسی طرح تمام ڈپٹی کمشنر. مگر اس سے ہٹ کر ہم یہ قبضہ کے چونکہ بہت سارے روزانہ مسائل زیادہ ہوتے جا رہے ہیں, تو ہم اس کے لیے قانون میں بھی ترمیم لا رہے ہیں کہ جس میں جس انسان کی پراپرٹی ہوگی اس کو پروٹیکشن ملے گی, اور اس کو قانون اتنا سخت اس کو بنایا جائے تاکہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی دوسرے کے شریف آدمی کی زمین پر قبضہ کرنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. بات یہیں سے شروع کریں گے, واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
عقیل اسکر صاحب آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ شازیہ میں پہلی جو بات ان سے کرنا چاہ رہا تھا، جو میں ان کے ڈاکومنٹس کو دیکھ کے جس رزلٹ تک پہنچا ہوں، میرے خیال میں انہوں نے ابھی تک جو اوورسیز پاکستانیز کی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کمیشن کانسٹیٹیوٹڈ ہے اس میں ابھی تک انہوں نے اپروچ نہیں کیا۔ سیکنڈلی یہ کسی کے بھی رائٹس کی پروٹیکشن کے لیے کوئی ایک فورم نہیں ہے۔ اگر کسی بندے نے کوئی فورجری کمٹ کی ہے، کوئی انلیگلی اور ان لافلی کوئی ڈاکومنٹس کی پریپریشن کر کے تو ان کے اوپر قابض ہو کے بیٹھا ہے، تو اس کے لیے کرمنل کورٹس بھی پڑی ہیں جہاں پر سول میٹرز آ جاتے ہیں۔ سول میٹرز میں نیچرل ہے کہ ٹائم ٹیکنگ ہے، وہ سول میٹرز وہ ٹائم ٹیکنگ ہے۔ کرمنل میں سپیڈی جسٹس جو ہے وہ پرووائڈ ہو جاتا ہے۔ کسی بھی بندہ جو بھی غلط کام کرتا ہے اس کو اس چیز کا خوف ہوتا ہے، اس کو ڈر ہوتا ہے کہ وہ بیہائنڈ دا بار چلا جائے گا۔ جس بندے نے ان کے ڈاکومنٹس یا ان کے ڈاکومنٹس میں کوئی رد و بدل کیا ہے یا جگہ پر جو ہے وہ ناجائز قابض ہے، تو انہوں نے تو یہ تحصیلدار کے پاس چلے گئے ہیں۔ تحصیلدار کے پاس اگر یہ چلے گئے ہیں وہاں پر تو صرف ان کی تقسیم کی حد تک بات ہے، لیکن جس بندے نے ان کی جگہ پر قبضہ کیا ہے، ناجائز قبضہ کیا ہے، شاید ان کو پراپر بتایا ہوگا ان کے وکیل صاحب نے اوبویسلی، لیکن ان کے پاس رائٹ تھا یہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ میں چلے جاتے، وہاں پر یہ معاملہ تحصیلدار کا نہیں رہ جائے گا۔ انفیکٹ وہ معاملہ ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب کا اور متعلقہ ایس ایچ او جو ہے وہ ان کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ پھر جب یہ اپنے کیس کو وہاں پر اسٹیبلش کر دیں، پروف کر دیں، تو پھر وہ جو ایڈیشنل سیشن جج صاحب ہوتے ہیں کسی بھی ڈسٹرکٹ کے اندر، وہ اس ایس ایچ او کو آرڈر جاری کرتے ہیں کہ وہ جا کر کے جس بندے کو انلیگلی ڈسپوزیس کیا ہے اسی کا جو پوزیشن ہے وہ ریسٹور کیا جائے۔ اب یہ انہوں نے شاید پراپر ابھی تک کوئی کام کیا نہیں ہے، نہ کمپلینٹ فائل کی۔ آفتاب علی شاہ ہیں ان کے بھائی امجد صاحب کے، ان سے وہ کچھ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ سارے اس معاملے کو یہاں پاکستان میں دیکھتے ہیں۔ جی آفتاب صاحب۔ جناب میں امجد علی شاہ صاحب کا چھوٹا بھائی ہوں، 20-25 سال سے اوپر ہو گئے ہیں۔ یہ رفیق شاہ صاحب میرے ہماری زمینوں پہ قابض ہیں۔ یہ زمینیں ہمارے والدین امی ابو کی ہیں، اور ان سے ہم نے بار بار کہا ہے کہ ہمیں زمینیں دے دیں، خاندان کے طور پہ کہا ہے، خاندانی طور پہ، تب بھی انہوں نے نہیں دی۔ اس کے باوجود کیسز کیے ہیں ان کے اوپر، اس وقت بھی انہوں نے کچھ دنوں کے لیے کہتے ہیں دے رہا ہوں، امجد شاہ کو بلاؤ میرے ساتھ مذاکرات کرے، دینے کے بعد پھر اسی طرح ہو جاتا ہے، مجھے یہ زمین دے دو، مجھے وہ زمین دے دو، میں آپ کو دے دوں گا۔ پھر ہم سر مجبور ہو کے جاتے ہیں، کیس کرتے ہیں، پھر جیت جاتے ہیں۔ اسی طرح سے اس نے سر ایک روٹین بنا لیے، تیسری چوتھی دفعہ یہ کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اور ہمیں ڈراتا دھمکاتا ہے، اور ہمیں وہاں پہ سیکورٹی گارڈ اس کے چھوڑے ہوئے ہیں، اور ابھی نہیں ہے، پہلے اس نے چھوڑے ہوئے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ ہم فائر کر دیں گے، یہاں مت آنا، اور یہ بذات خود کہتا تھا۔ اس کے بھانجے بھتیجے ہیں، ایک اپنا منشا ہاشمی، وہ بھی کہتا تھا اگر ہم آپ کو مکان دے دیں تو آپ کہاں سے آؤ گے جاؤ گے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے نیچے اترو گے۔ اور دوسرا ایک اس کا دوسرا بھتیجا ہے رفیق اچھا، تو آپ کو دھمکیاں بھی ملتی رہی ہیں؟ اچھا، دھمکیاں تو آپ نے اس بارے میں پولیس کو بتایا کہ اس طرح دھمکیاں دی جا رہی ہیں آپ کو؟ میں نے میڈم پولیس کو بھی بتایا، مگر میرے بھائی صاحب نے بولا ہم لڑائی جھگڑا فساد نہیں چاہتے، قانونی طور پہ اس پورے مسئلے کو حل کریں۔ تو سر ہم نے قانونی کارروائی کرنے کے لیے کہی، میرے بڑے بھائی نے اور میرے عزیزوں نے کہا کچھ نہیں کرو، اس کو ہم سمجھاتے ہیں، مگر یہ سر آج تک باز نہیں آ رہا، آج تک ہم سے لڑائیاں جھگڑے فساد کر رہا ہے۔ اس طرح سے سر میری نوکری بھی پولیس کی، اس میں بھی کافی فرق ہو چکا ہے۔ میں آج تک سر پیشی نہیں بھگتا سکا آئی جی صاحب کی۔ سر میری آپ سے وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر اعلیٰ پنجاب سے، اپنا ڈپٹی سیکرٹری صاحب سے، سب سے یہی اپیل ہے کہ ایسے عناصر کو ختم کیا جائے جو لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، لوگوں کو پریشان کرتا ہے، اور ہر ایک کو دھمکیاں دیتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اور دوسرے ان کا سب کا حق لے کر بیٹھا ہوا ہے، پورے خاندان کا حق،
عدنان جن لوگوں نے قبضہ کیا ہوا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ ان سے ہم نے جب رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے تو ان کا رفیق شاہ صاحب کا جو کہنا ہے ان کا ہمیشہ یہی، ان سے جب بھی بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کیس میں نے، کیونکہ اب میرا ڈپٹی کمشنر کے پاس کر رہا ہے، یہ معاملہ اب ڈپٹی کمشنر کے پاس ہے کہ ہماری تقسیم صحیح ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. جب وہ فیصلہ آئے گا اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ سے ہم نے رابطہ کرنا ہے یا آپ کو کوئی جواب دینا ہے کہ نہیں. معاملہ ہمارا اس وقت ڈپٹی کمشنر کے پاس کر رہا ہے اسی وجہ سے. جبکہ اسی معاملے میں جب ہم نے ان کے علاقے میں لوگوں سے رابطہ کیا کہ یہ زمین کا اصل معاملہ کیا ہے، تو ان کے علاقے کے جو لوگ ہیں ان کا کہنا بھی یہی ہے کہ یہ امجد علی شاہ کی وراثتی زمین ہے، لیکن ان کے اپنے ہی چاچا اوپر جو ہے قابض ہیں اور وہ ان کے باہر رہنے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیونکہ ملک سے باہر ہے امجد علی شاہ، اور ان کے جو بھائی ہیں آفتاب شاہ یہ بھی جھنڈ میں نہیں رہتے لیکن کراچی میں رہتے ہیں اور وہاں سے آ کے اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں کہ ایک بھائی باہر ہے اور دوسرا بھائی کراچی ہے، تو اس چیز کا فائدہ اٹھا کے وہ ڈیلے کروائی جا رہے ہیں. کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے نا کبھی ڈپٹی کمشنر کے پاس اب جس طرح انہوں نے یہ معاملہ چلا. اچھا، ڈپٹی کمشنر واحد ارجمن صاحب کا ہم نے موقف لیا، وہ ہم اپنے ناظرین کو چاہتے ہیں. گورنمنٹ آف پنجاب، گورنمنٹ آف پاکستان اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت سارے انیشیٹیوز شروع کیے جا چکے ہیں، جس میں سے ایک گورنمنٹ آف پنجاب کا جو انیشیٹو ہے اوورسیز پاکستانیز کمیشن کا ہے، جس کی ہر ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ڈسٹرکٹ اوورسیز پاکستانیز کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، اور اس پہ فاسٹ ٹریک بیسس پہ جو اوورسیز پاکستانیز کے ایشوز ہیں لائک قبضے کے کوئی اور جھگڑے اور ان کے زمینوں کے یا پلاٹوں پہ کے معاملات جو ہیں ان کو پرائم منسٹر کا ایک پروگرام لانچ ہوا ہے سٹیزنز پورٹل، پرائم منسٹر کا سٹیزن پورٹل، اس کے تھرو بھی ون ونڈو اور فاسٹ ٹریک موڈ میں جتنی بھی کمپلینٹس آئیں گی، اور اسپیسیفیکلی اس گورنمنٹ کا فوکس ہے بہت زیادہ اوورسیز پاکستانیز پہ، تو ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ دیتے ہوئے ان کے ایشوز جو ہیں وہ جلد از جلد ان کو کسی بھی دفتری پروسیس میں ڈالے بغیر ون ونڈو کے پیٹرن پہ ان کے ایشوز ریزالو کیے جاتے ہیں. اس امجد علی شاہ کے پرٹیکولر کیس کی اگر ہم بات کریں تو ان کا زمین پہ قبضے کا ایشو ہے جو کہ ایک تحصیلدار کی کورٹ سے ان کی فیور میں ہو چکا ہوا ہے. اب دوسری پارٹی نے ان کے جو مخالف فریق ہیں انہوں نے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی کورٹ میں ایک اپیل دائر کی ہوئی ہے. وہ بھی ایک بورڈ آف ریونیو کی اور گورنمنٹ پنجاب کی انسٹرکشنز ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے اس طرح کے جو عدالتی معاملات یا اپیلیں یا کیسز ہیں وہ جلد از جلد نپٹائے جائیں. اوورسیز پاکستانیز کے حوالے سے پنجاب گورنمنٹ اور گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت سارے انیشیٹو شروع کیے ہوئے ہیں. ان کے خصوصی طور پر جو پاکستان میں پیچھے گھر میں مسائل ہوتے ہیں، اوورسیز پاکستانی ظاہر ہے گھر بار چھوڑ کے دیار غیر میں روزی کمانے جاتے ہیں، اور پیچھے ان انویسٹمنٹ اور ان کی جو پیسے بھیجتے ہیں اس سے وہ بہت بڑا ہمارے لیے سورس ہیں. تو گورنمنٹ نے اس چیز کو ایکنالج کرتے ہوئے ایک تو پنجاب گورنمنٹ کا اوورسیز پاکستانیز کمیشن بڑا افیکٹولی کام کر رہا ہے، جس کے تحت جب کمپلینٹس آتی ہیں اوورسیز پاکستانیز کمیشن میں تو لوکل لیول پہ اس کو فاسٹ ٹریک طریقے سے ایڈمنسٹریٹو آرگنز آف گورنمنٹ یوز کرتے ہوئے اس کو جلد از جلد حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ہمیں مسئلہ وہاں پہ ہوتا ہے جب فریقین کسی عدالتی فورم پہ ہوتے ہیں، تو لیکن جہاں پہ زمین جائیداد کے مسائل ہیں، جیسے کہ اس پرٹیکولر کیس میں امجد علی شاہ والے کیس میں ہوا ہے، یہ ان کے حق میں تقسیم ان کی درخواست پہ ہو چکی ہوئی تھی اور ونڈے بھی ان کے حق میں بن گئے ہوئے تھے، لیکن دوسرے فریق نے پھر اس کو اپنے قبضے کو ظاہر پرولونگ کرنے کے لیے ایک اپیلٹ فورم پہ ایک اپیل دائر کی ہوئی ہے جو کہ زیر سماعت ہے، اور بورڈ آف ریونیو کی اسٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں کہ اوورسیز پاکستانیز کے جو عدالتی کیسز ہیں وہ بھی جلد از جلد ان کا فیصلہ کیا جائے. تو انہی انسٹرکشنز کی روشنی میں اس پہ بھی اپیل پہ بھی کام ہو رہا ہے، اور ہم یقین دلاتے ہیں کہ اس کا بھی فیصلہ ایٹ دا ارلیسٹ انشاءاللہ ہو جائے گا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک بریک کے بعد.
بعد خوش آمدید عدیل صاحب. اب آپ نے ساری بات سنی, اب آپ کیا مشورہ دیں گے, نہیں کیا کرنا چاہیے؟ میں فرسٹلی تو شازیہ ان کو یہ جو ہے وہ ایڈوائز کروں گا کہ ایک وہاں سے بیٹھ کر یہ ایک اپنی تمام گریوینس جو ہے اس کو ایک رائٹنگ اپلیکیشن میں فارورڈ کریں پاکستان اوورسیز کمیشن کو. یہ پہلے میں ایک چیز اور بھی بتا دوں کہ یہ نہ صرف لاہور کے اندر ہے, انفیکٹ یہ پورے پنجاب کے اندر ہے. اور جو ڈسٹرکٹ کمیٹی بنی ہوئی ہے وہ ڈسٹرکٹ کمیٹی جو ہے وہ 2 بندے ایسے ہیں جو ان کے اپنے نمائندگان ہوتے ہیں ہر ڈسٹرکٹ لیول سے. ایک ڈی پی او ہے, ایک ڈی سی او ہے, اور ایک جو ان کے چیئرمین صاحب ہوتے ہیں, اور ایک ایڈیشنل کمشنر جو ریونیو ہے وہاں سے ہوتے ہیں. ان تمام کا مقصد جو ہوتا ہے وہ تمام لوگوں کے سے بھی ریلیٹڈ معاملات ہیں, مسائل ہیں, ان کو ریزالو کرنا ہے, ان کا جو ہے وہ سلوشن ان کو دینا ہے. لیکن یہاں پر جو ان کا معاملہ ہے اس وقت, میں نے پہلے ایک ریکویسٹ کی تھی کہ یہ ان کا پہلے انہوں نے تحصیلدار سے ایک ڈیسیجن لیا ہے. تحصیلدار سے اگر ڈیسیجن کو پرلونگ کیا جا رہا ہے, اس کو ہائر فورم پہ چیلنج کرنے کے بعد اپنے پوزیشن کو وہ مینٹین رکھنا چاہ رہے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ یہ ڈائریکشن سیکھ کر لیں, اس پہ اسی کو ایک رٹ میں لے کر چلے جائیں. ایسے معاملات میں عدالت کیا کر سکتی ہے؟ اس میں یہ اگر اس کو لے کر جائیں گے نا آنریبل ہائی کورٹ کے اندر, آنریبل ہائی کورٹ کے پاس ایمپل پاورز ہیں, وہ وہاں سے ان کو باقاعدہ ڈائریکشن دی جا سکتی ہے کہ اس کے تمام کیس کا فیصلہ ود ان اے منتھ جو ہے وہ کیا جائے. اور تمام لوگ اس کے اوپر باؤنڈ ہیں, اس آرڈر کی کمپلائنس کے لیے تمام لوگ باؤنڈ ہیں, چاہے وہ تحصیلدار ہو, چاہے وہ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر ہو, وہ جو بھی بندہ ہو, وہ تمام لوگ باؤنڈ ہیں کہ اگر جو آنریبل ہائی کورٹ کی طرف سے ڈائریکشن آ جائے گی تو اس کی کمپلائنس تمام لوگوں پہ فرض بن جاتی ہے. انہیں چاہیے کہ نہ صرف یہ اپنے, یہ تو انہوں نے جو چیلنج کیا ہوا ہے وہ تو انہوں نے ونڈے کی تقسیم کو کیا ہوا ہے کہ جی یہ جو ونڈا جات بنائے گئے ہیں یہ غلط ہیں, ان کا قبضہ نہیں ہے, ان کی جگہ کے اوپر قابض کوئی اور ہے. یہ وہاں پر بھی تحصیلدار کے پاس بھی سول کوڈ کے اندر اسپیسیفک ریلیف. آفتاب صاحب آپ کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں قانونی طور پر؟ میں تو میڈم یہی بولوں گا کہ ان کو کہیں کہ بہتر ہے کسی انسان کے ساتھ کھیلنا اچھا نہیں ہے. بہتر ہے کہ سب سے بڑی ذات اللہ رسول کی ہے اور اس کی اطاعت کریں اور اس کے اللہ رسول کے حکم کے مطابق اپنے آپ کو ڈالیں تو سب سے بہتر ہے. اور قانون جہاں تک قانون کا ہے تو سر یہ تو کسی بات کو بھی نہیں مان رہا یہ آر ہاشمی صاحب. یہ تو آگے کیا انہوں نے آپ کے پلاٹ پہ آپ کی جو اراضی ہے اس پر کس طرح کوئی 4 دیواری بنائی ہوئی ہے, کوئی گھر بنایا ہوا ہے, کس طریقے سے قبضہ کیا ہوا ہے؟ اصل میں وہ زمین ہے اس کے اوپر انہوں نے جی ایک قسم کے وہ لگائے ہوئے ہیں درخت, وہ اپنا فروٹر کے درخت, امرود کے درخت کناروں کے اوپر, وہ جی میرا قبضہ ہو گیا. مکان ہے اس کی 4 دیواری گرا دیتے ہیں پھر بنا دیتے ہیں جی ہمارا قبضہ ہو گیا. تو اس طرح سے یہ قبضے کر رہے ہیں اور حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے. ہم صرف ایک خاندانی ہیں, شریف لوگ ہیں, سفید پوش لوگ ہیں, جس کی وجہ سے خاموش ہیں. اور یہ ہمارا مطرح ہے. اگر سگا چاچا ہوتا, اور اللہ بخشے میرے والد صاحب کے 2 ایک بھائی تھے بشیر شاہ ہاشمی برگیڈیئر تھے, میرے والد صاحب نصیر احمد شاہ ڈی ایس پی تھے پولیس کے اندر, تو انہوں نے اس کو اس قابل بنایا. آج یہ دوسری ماں میں سے. صحیح, ٹھیک ہے. میں محسن بھی ہیں جو ان کے وکیل ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. محسن صاحب یہ کیا سارا معاملہ ہے, عدالتی فیصلہ بھی آپ کے حق میں, تحصیلدار کا بھی, تو یہ کیا معاملہ ہے؟ جو اپوننٹ پارٹی ہے وہ کیا کہتی کیا ہے؟ اپوننٹ پارٹی کا جو یہ رفیق احمد شاہ ہے وہ کوئی ریٹائرڈ سیکٹری وغیرہ ہے, اور پٹواریوں وغیرہ کو وہ ٹیلی فون کر کے بلیک میل کرتا ہے کہ میں آپ کا ٹرانسفر کرا دوں گا, آپ کی نوکری ختم کروا دوں گا. ان کے وارنٹ دخل جو ہیں وہ فائنل ہیں قبضے کے لیے, لیکن ان پر پٹواری کارروائی نہیں کر رہے. ایک اپیل انہوں نے فائل کی ہوئی ہے جو بنتی نہیں ہے. تو ایسے پٹواری کیا جن کے آگے عدالتی حکم بھی نہ چلے؟
ایسا ہی چل رہا ہے کہ وہ ڈر کے مارے وہ کوئی کاروائی کرنے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے ایک غلط اپیل فائل کی ہوئی ہے. ان کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ 1 سال بعد یہ اپیل فائل کرے. وہ ابھی ایڈمٹ بھی نہیں ہوئی, اس میں سٹے بھی نہیں ہوئی, پھر بھی پٹواری کاروائی نہیں کر رہے. اچھا, یہ در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں. عرصہ دراز سے ان کے رقبے پر قبضہ ہے, مکانات پر قبضہ ہے اس کا, رفیق احمد شاہ کا. اچھا, ہاں جی, یہ ان کے تمام کیسز ان کے حق میں ہوئے ہیں. تقسیم پراپر عادل صاحب آپ انہیں کوئی مشورہ دینا چاہیں؟ میں ان کو بتاتا ہوں جی کہ میں ایک تو انہیں یہ کہوں گا کہ فوری طور پہ ایک اپلیکیشن دیں جو اوورسیز پاکستانی کمیشن ہے اس میں, کیونکہ جب کوئی کمیشن کی طرف سے اپلیکیشن فارورڈ کی جاتی ہے کسی بھی گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کو, کسی بھی گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ کو, تو قانون کے لحاظ سے 30 دن کے اندر اندر اس کا انہوں نے واپس جو ہے وہ رسپانس دینا ہوتا ہے, ود ان 30 days. یہ زیادہ ٹائم نہیں آتا جہاں پہ ان کا اتنا زیادہ ٹائم جو ہے وہ سپینڈ ہو چکا ہے. لیکن اگر کوئی بھی کمپلینٹ کمشنر کی طرف سے فارورڈ کی جاتی ہے گورنمنٹ انسٹیٹیوٹ کو تو ود ان 30 days اس کو رسپونڈ کرنا ہے. انہوں نے وہ باؤنڈ ہے اس چیز کو کرنے کے لیے. اگر جیسے ابھی وکیل صاحب نے ایک بات کی کہ کوئی سٹے نہیں ہے, یہ اپلیکیشن کو وہاں سے فارورڈ تو کریں, پھر ان کو خود ہی پتہ چلے گا کہ تمام ادارے خود بخود اس چیز کا ایکشن لیں گے اور ان کو نظر آئے گا. ایسا نہیں کہ ان کو نظر نہ, وہ نظر بھی آئے گا کہ وہ پراپرلی ایکشن لیں گے اور ان کو جو ہے جسٹس وہ پرووائڈ کیا جائے گا. اور جیسے وکیل صاحب نے ابھی بتایا کہ اس کے اوپر سٹے نہیں ہے, تو ان کو چاہیے تھا کسی بھی اعلیٰ آفیسر کے پاس چلے جائیں, ڈسٹرکٹ کمیٹی کے پاس چلے جائیں, کیونکہ ڈسٹرکٹ کمیٹی کوئی ایک بندے پہ کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے, کنسسٹنٹ نہیں ہے. وہ ڈسٹرکٹ وہ نہیں, آپ کو چاہیے کہ آپ وہاں سے ایک اپلیکیشن جو بھیجیں, کیونکہ کمشنر جو پاکستان کے اندر ہے, جو اوورسیز پاکستان کو ہیڈ کرتے ہیں, جو چیئرمین ہیں یہاں پر, وہ سی ایم پنجاب جو ہوتا ہے وہ ہے اس کا یہاں کے چیئرمین. جب ان کی طرف سے کوئی اپلیکیشن فارورڈ کی جائے گی تو اس کو 30 days کے اندر اندر تمام اداروں نے اس کا رسپونڈ کرنا ہے. وہ فرض ہے ان لوگوں کے اوپر. اور اگر کسی جگہ پہ سٹے نہیں ہے, کوئی انجنکشن آرڈر نہیں دیا گیا, تو پھر وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان کا رائٹ جو ہے وہ ان کو ضرور ملتا ہے. اگر وہاں پہ اسٹیٹس کو نہیں ہے, کوئی ان کو انجنکشن آرڈر نہیں دیا گیا, تو پھر تو کوئی رکاوٹ ہی نہیں ہے. پھر یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ لا کی انفورسمنٹ نہیں ہو سکتی. پوچھنا چاہ رہے ہیں ان کی طرف سے, وہ اوورسیز پاکستانی کی طرف سے بھی ان کی اپلائی ہوئی ہے, لیکن اس کے باوجود پولیس بھی کوئی کاروائی نہیں کر رہی, اور انتظامیہ جو باقی ہے تحصیلدار, اے سی, وہ بھی کوئی کاروائی نہیں کر رہے. ان کی اپلیکیشن جو ہے وہ متعلقہ آفیسز میں پہنچ چکی ہے, لیکن کوئی کاروائی نہیں ہو رہی. یہی بہانہ بنایا جا رہا ہے کہ اپیل فائل ہے, حالانکہ اپیل ایڈمٹ بھی نہیں ہوئی اور سٹے بھی نہیں ہے. نہ ہی ان کے وکیل اس اپیل میں پیش ہوتے ہیں, بس فائل کر کے پیشیاں لے جا رہے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہم اس کا فالو اپ لیتے رہیں گے. عدیل ہمارے ساتھ تھے, امجد علی شاہ, آفتاب علی شاہ اور ملک محمد انور صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے. میں تمام مہمانوں کا شکریہ. اسٹوری پر یقیناً ہم فالو اپ ضرور لیں گے. اگلے ہفتے آپ کے سامنے حاضر ہوں گے ایک نئی اسٹوری کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.